اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے اسلامی بہن بھائیوں، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں امن سکون ہمیشہ قائم رکھے، آمین۔ آج جو عمل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، یہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیا ہے۔ اس میں استغفار کا عمل جو میں کرتی ہوں، میرے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں اور میرے وظائف میرے ساتھ رہتے ہیں۔ آپ یقین مانیں کہ ایک ایسی طاقت ہے کہ جو میرے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے اور میرے جو کام ہیں نا وہ بگڑے ہوئے سیدھے کر دیتی ہے۔ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ روحانیت کے، وہ آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں اور کوئی غلط کام نہیں کرتے، کسی کا برا نہیں سوچتے، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچیں، دوسروں کے ساتھ مل کر لوگوں کو برا مت کریں۔ جو برائی ہوتی ہے وہ برائی ہوتی ہے۔ منافقت نہ کریں، کسی کو دھوکہ نہ دیں۔ آپ نے نماز میں باقاعدگی کرنی ہے، غلط کام نہ کریں، حق کا ساتھ دیں۔ آپ وظیفہ کرتے ہیں جب آپ کے الٹے سیدھے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے جو وظائف ہیں نا، ان کو آپ کی وہ جو کہتے ہیں نا کہ عمل مطلب ہم کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کا اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے وظائف اس لیے ہی نہیں کام کرتے کہ آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں یا کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کیونکہ جو مطلب کون ہوتے ہیں ہم کہ مذاق اڑائیں، کیونکہ بنانے والی اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے استغفار ضرور کریں، استغفار بہت لازمی ہے، کیونکہ جانے جانے میں ہم سے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ آپ نے جب کسی کا ساتھ دیا ہوتا ہے، یہ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے میں کسی کا ساتھ دیتے ہیں تو آپ اس سے معافی ضرور مانگیں۔ کبھی بھی آپ یہ جو ان سے ہیں کہ اس بات کو نہ سوچیں کہ آپ کسی کا برا کریں گے اور آپ کا برا نہیں ہوگا۔ آپ لوگ استغفار کریں روزانہ کاؤنٹ کر کے، کیونکہ جو کاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیں پتہ چل جاتی ہے کہ ہم نے آج کتنا استغفار کیا یا کتنا درود شریف پڑھا۔ رات کو جب بھی آپ سونے سے پہلے عشاء کی نماز کے بعد وہ جو آپ نے درود پاک یا استغفار کیا وہ آپ ہدیہ کیا کریں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کر دیں۔ اور جب انسان کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے نا، تو یقین مان لیں کہ وہ دھوکہ آپ اس کو نہیں دے رہے ہوتے، بلکہ وہ آپ اپنے آپ کو دیتے ہیں، جو کہ واپس آپ کی طرف ضرور آئے گا۔ جب آپ استغفار اور درود شریف کو ورد کیا کریں تو آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں اور کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کو بچائے گا۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں درود شریف اور استغفار کو شامل کر لیتے ہیں تو درود شریف اور استغفار جو ہے نا وہ آپ کی ڈھال بن جاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جادوگر ہیں، انہوں نے اپنے مطلب جادو کرتے نہیں۔ میں اپنے جاننے والوں کے گھر گئی تو مغرب کی نماز پڑھ کے میں تسبیح گھر بھول گئی، تو میں نے ان سے تسبیح مانگی تو وہ ایک دم سے ایک بچی کہتی وہ مامی تو جادو کرنے لگی۔ جادو کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ جو کیا ہوا نا جس کسی نے وہ تو چلو کر دیا ہے، لیکن آپ اپنے کو بچا سکتے ہیں۔ ایک ڈھال ہوتی ہے، ایک پروٹیکشن ہوتی ہے یہ استغفار اور یہ جو درود شریف کا ورد ہے، یہ ہمیں آنے والی مصیبتوں، پریشانیوں اور دکھوں اور تکلیفوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ کیا کریں کہ اپنے آپ کو ایک کھولنے جیسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے ارد گرد بنا لیتے ہیں، وہ ہو جاتا ہے۔ جنہوں نے جادو کیا ہے یا جو بھی کرتے ہیں وہ ان کا معاملہ اور وہ اللہ تعالیٰ سے خود ہی پائیں گے۔ آپ ہر روز 3 سے 13 مرتبہ درود شریف اور استغفار اپنی گنجائش کے مطابق 7000 پڑھ لیں، 3000، 5000، 2000، 1000، لیکن آپ یہ کاؤنٹ ضرور کریں اور اپنی زندگی کو اس کا معمول بنا لیں۔ پھر دیکھیے گا کہ کس طرح سے جو حسد کرنے والے اور جو آپ لوگوں کے مخالفین ہیں وہ خود بخود آپ سے معافی مانگیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ لوگوں کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔